دنیا میں بہت سے ممالک یورینیم کی افزودگی کرتے ہیں، جس کو مانیٹر کرنے کے لیے 1957 میں ایک ادارہ IAEA یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی قائم کیا گیا، جس کا مقصد دنیا بھر میں ایٹمی پروگرامز کی نگرانی کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی ملک ایک خاص پرسنٹیج سے زیادہ یورینیم کی افزودگی نہ کر سکے۔ یہ ادارہ مسلسل نیوکلیئر پلانٹس کی انسپیکشن کرتا ہے، وہیں امریکہ اور خفیہ ایجنسیز بھی اس بات کی نگرانی کرتی ہیں کہ کوئی ملک ایک خاص حد سے زیادہ یورینیم کو افزودہ نہ کر سکے۔ یورینیم کو ایک خاص پرسنٹیج تک افزودہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے کہ 3 سے 5% یورینیم افزودگی کو نیوکلیئر پاور پلانٹس میں بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مزید ریسرچ ری ایکٹرز میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ دنیا کے اکثر نیوکلیئر پاور پلانٹ اسی رینج کی افزودہ یورینیم کو استعمال کرتے ہیں۔ 5% سے 20% تک یورینیم کی افزودگی کو میڈیکل آئسوٹوپس کی تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے کچھ خاص پرسنٹیج تک نیوکلیئر کی افزودگی کی سب کو اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ملک خفیہ طور پہ 90% یا اس سے زیادہ یورینیم کو افزودہ کر لیتا ہے تو وہ ایٹم بم بنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ملک 90% یا اس سے زیادہ یورینیم افزودہ کر لے تو وہ ایٹم بم کیسے بناتا ہے اور اس کا ایکسپلوژن کیسے کام کرتا ہے۔ 90% یا اس سے زیادہ افزودہ یورینیم کو ویپن گریڈ یورینیم کہا جاتا ہے۔ جب ویپن گریڈ یورینیم حاصل کر لیا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ میٹل فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے، یعنی اسے UFC گیس سے دوبارہ دھات میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک گول کور بنایا جاتا ہے جسے پٹ یا فیشل کور کہتے ہیں۔ ایٹم بم کے لیے 2 قسم کا ایکسپلوڈ سسٹم تیار کیا جاتا ہے۔ ایک میں یورینیم 235 کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، ایک حصہ سٹیٹک ہوتا ہے اور دوسرا ہائی سپیڈ گن سے مارا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ دونوں حصے آپس میں ملتے ہیں، فوری چین ری ایکشن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ڈیزائن ہے جو ہیروشیما پر گرائے گئے بم جیسا کہ لٹل بوائے میں استعمال ہوا تھا۔ دوسرا طریقہ فشل کور کو گول شکل میں رکھا جاتا ہے، اس کے ارد گرد ایکسپلوزیو لینسز لگائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی دھماکہ کیا جاتا ہے، سارے لینسز ایک ساتھ اندر کی طرف کمپریس کرتے ہیں اور سپر کریٹیکل میس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیزائن پلوٹونیم بومز میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ناگاساکی پر گرایا گیا فیٹ مین بوم میں یہ طریقہ استعمال کیا گیا تھا۔ جب یورینیم 235 کا کافی بڑا حصہ ایک جگہ بہت ہائی ڈینسٹی میں جمع ہو جاتا ہے، جسے سپر کریٹیکل میس کہا جاتا ہے، تو ہر نیوٹرون جو ایک ایٹم توڑتا ہے وہ مزید 2 یا 3 نیوٹرونز خارج کرتا ہے۔ یہ نیوٹرونز مزید ایٹمز توڑتے ہیں اور یہ پروسیس چند مائکرو سیکنڈز میں لاکھوں بار ریپیٹ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک خوفناک دھماکہ ہوتا ہے اور کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت، ہزاروں کلومیٹر فی گھنٹہ کی شوک ویوز اور ریڈیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ انتہائی درجہ حرارت فوری طور پر ہر چیز جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ شوک ویوز سے کئی کلومیٹر کے اندر عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ دور دراز جو لوگ دھماکے سے بچ بھی جاتے ہیں وہ بعد میں تابکاری اثرات کی وجہ سے بیماری اور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، ایٹم بم وہ ہتھیار ہے جو انسانوں نے خود اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر دنیا میں ایٹمی جنگ چھڑ جائے تو نہ کوئی جیتے گا اور نہ کوئی بچے گا، پیچھے رہ جائے گا صرف راکھ، خاموشی اور سسکیاں۔ دنیا میں کل ملا کر تقریباً 13,000 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ ان میں سے اگر صرف 100 ایٹم بم جو کہ پاکستان اور بھارت جیسے 2 ممالک کی جنگ میں ممکن ہے چل جائیں تو 5 کروڑ سے زائد لوگ صرف پہلے گھنٹے میں مر سکتے ہیں اور اس کے اثرات پوری دنیا میں سالوں تک دیکھے جائیں گے۔ نیوکلیئر وار سے زمین پر زندگی صرف تاریخ میں رہ جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ اور معلوماتی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔